نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ کے تقریب علم میں ہوگا کہ یہ جو مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اسی ماہ مبارک میں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہے 22 رجب المرجب، تو آج تقریباً 22 ہی تاریخ ہے، اسی کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں گے۔ میرے بھائی میرے دوستوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے 30 پارے کی 30 صورت میں 3-4 چھوٹے چھوٹے آیات مقدسہ انہی کے شان کے مطابق بیان کی، اور احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں سے 2 حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر صحیح سے بیان کرنے اور ہم سب کو سمجھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کے قلمدانوں نے العیاذ باللہ العیاذ باللہ حضرت امیر معاویہ کو ایک ظالم اور جابر حکمران کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن میرے بھائیوں، ان تاریخی قلمدانوں نے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹی چھوٹی جزیات پر تو بحث کی ہے، لیکن سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جلیل القدر دور کا ذکر نہیں کیا کہ جن کا دور حکومت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جناب سیدنا امیر معاویہ تک ایسا کوئی نظام قائم کر نہ سکا دنیا پر۔ حضرت امیر معاویہ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ حضرات میں سے بھی جانتے کہ نہیں، بہت سے لوگ امیر معاویہ کی شان سے، ان کے دور حکومت سے، ان کے کارناموں سے ناواقف ہیں۔ اکثر ممبر میں بیٹھنے والا مقرر خطیب صاحب ان پہ بحث بھی پوری طرح نہیں کرتے، چند ایک انہوں نے مسائل بنائے ہوتے بابوں کے، وہ کچھ بیان کیے، جان چھڑا دی۔ صحابہ کے فضائل، صحابہ کی قربانیاں، ان کا مقام، ان کا شان لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلے، لوگوں کو پتہ چلے کہ نبی کے صحابہ، نبی میں کتنے نشابہ رہتے تھے، کتنی قربانیاں دیتے تھے۔ آج اگرچہ امیر معاویہ کے کارنامے بیان کیے جائے، ان کی دور حکومت کے تذکرے کیے جائے، تو کچھ لوگ خارجی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر ان کی دور حکومت کی باتیں، ان کا مقام، ان کی شان، ان کو رفت، ان کو بلندی کو بیان کیا جائے، تو بعض لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ تجاوز کر رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، ان کی دور حکومت کو، ان کے کارناموں کو صرف آج کی بے وقوف قسم کی امت نے، جو جاہل طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار کی میں بات نہیں کر رہا، انہوں نے صرف جنگ صفین تک ان کو محدود کر کے رکھا ہوا ہے، جنگ صفین تک، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، حضرت
یہ یاد نہیں ہے کہ آقا مدنی کریم علیہ السلام کی حضرت امیر معاویہ کی شان پہ 12 احادیث مبارکہ موجود ہیں، وہ ان کو یاد نہیں۔ آج کل کے خطبہ ایک حدیث پڑھ دیتے ہوتے ہیں، اللہ مجل ہادی و مہدیہ، بس باقی خلاص۔ اور آقا مدنی کریم علیہ السلام کے ساتھ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی 3 رشتہ داریاں یکی بات نکلے، اور عام خطبہ ایک رشتہ داری کا صرف تذکرہ کرتے ہیں، ایک کا ذکر کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ امہات المومنین حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا سیدنا امیر معاویہ صاحب کی بہن تھی، ابو سفیان کی بیٹی تھی، بس ایک کا نام لیتے اور کسی رشتہ داری کا نہیں لیتے، ایک کا نام لیا جاتا ہے صرف۔ اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک اور رشتہ داری بھی امیر معاویہ صاحب کی تھی، نوفل بن حارث، ان کا بیٹا بھی حارث، اس کے گھر جو لڑکی تھی، یہ نوفل جو ہے حضرت رسول اللہ کریم علیہ السلام کے بھی کزن ہیں، حضرت علی کے بھی کزن ہیں، ان کے گھر جو لڑکی تھی، ان کی زوجہ محترمہ وہ حضرت ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کے ابا جان ان کی بیٹی تھی، ان کا نام ہند تھا۔ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ہند اتنی کہاں سے آ گئی؟ حضرت امیر معاویہ کی والدہ محترمہ کا نام بھی ہند تھا، جناب ہند۔ ابو سفیان کی زوجہ محترمہ، ابو سفیان کا اصل جو نام تھا وہ سخر تھا، سخر۔ یہ ابو سفیان جو تھے، ابو سفیان کی کنیت تھی، اور حضرت امیر معاویہ کا نام معاویہ تھا، ان کو ابو عبد الرحمن کے نام سے پکارا جاتا تھا، یہ کنیت تھی ابو عبد الرحمن۔ اور تھوڑا سا ان کا تعارف کرا دوں، سارا تھوڑا کرا دوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے 4 شادیاں کی الحمدللہ، چاروں میں سے اولاد اللہ نے دی۔ سب سے بڑی زوجہ محترمہ حضرت ام محصور بنت مہدل، ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام تو سب کو یاد ہوگا، اسے کون واقف نہیں؟ باقی عاتقہ ہے، نائلہ ہے، اور بھی ہے۔ اور ایک بیوی سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام عبد الرحمن رکھا، ایک کا نام عبداللہ رکھا۔ اسی عبد الرحمن جو ہے، اسی کی کنیت پہ حضرت امیر معاویہ ابو عبد الرحمن کہلاتے تھے۔ اور ابو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے ابا جی کا نام ابو سفیان، ان کے ابا جی کا نام امیہ، ان کے ابا جی کا نام حرب، ان کے ابا جی کا نام امیہ، ان کے ابا جی کا نام عبد شمس، ان کے ابا جی کا نام عبد مناف۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ محترمہ کی طرف سے جناب حضرت ہند، ان کے ابا جی کا نام عقبہ، ان کے ابا جی کا نام ربیعہ، ان کے ابا جی کا نام عبد شمس، ان کے ابا جی کا نام عبد مناف۔ یہاں تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 5ویں پشت میں جا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاندان میں مل جاتے ہیں، بالکل یہ ایسا خاندان ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میرے بھائیوں، جنہوں نے 19 سال حکومت کی، 19 سال، اس کا کوئی تذکرہ نہیں، اس کا کوئی نام نہیں لیتے۔ حضرت امیر معاویہ طرابلس کے علاوہ شام اور اردن کے گورنر رہے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرتے۔
حضرت امیر معاویہ جنہوں نے 19 سال تک دنیا کے نصف خطے سے زیادہ حصے پر حکومت کی، اس کا کوئی تذکرہ نہیں، اس کا کیا کوئی کارنامہ نہیں۔ آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے تذکرے تو بہت کرتے ہیں، ان کا چرچا تو بہت کرتے ہیں، ان پہ کتابیں بہت لکھی جاتی ہیں، ان کا مقام تو بڑا بیان کیا جاتا ہے، ان کا دور حکومت 202 سال تک ہے، اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میرے نبی کے صالح ہیں، میرے نبی کے خادم ہیں، ان کا کیا کوئی مقام اسلام میں نہیں ہے؟ اکیلے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تنہا اکیلے جس نے پورے دنیا کے نصف خطے پر حکومت قائم کی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آپ کے پاکستان جتنے بڑے ملک، بڑے جغرافیائی ملک پر 20 سال تک گورنر رہے گا، ان کا کوئی کارنامہ نہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے کتنی مساجد بنائی، کیا اس کا کوئی کارنامہ نہیں؟ حضرت امیر معاویہ نے کتنے لاکھ انسانوں کو کلمہ پڑھایا، کیا اس کا کوئی کارنامہ نہیں؟ حضرت امیر معاویہ نے جس نے خانہ کعبہ کا سب سے پہلے غلاف چڑھایا، کیا اس کا کوئی کارنامہ نہیں؟ حضرت امیر معاویہ نے جس نے مسجدوں کی مینار سب سے پہلے بنائے، مسجدوں کو سجائے، کیا اس کا کوئی کارنامہ نہیں؟ حضرت امیر معاویہ جس نے خلفائے اربعہ کے بعد سب سے زیادہ اس دنیا کی خدمت کی، کیا اس کا کوئی کارنامہ نہیں؟ حضرت امیر معاویہ جس نے دنیا کا سب سے بڑا شہر قیصریہ فتح کیا، کیا اس کا کوئی کارنامہ نہیں؟ جس نے 1 لاکھ سے زیادہ فوج اور پولیس روزانہ گشت کیا کرتی تھی، کیا اس کا کوئی کارنامہ نہیں؟ اس کی کوئی کارنامہ کہانی نہیں، اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی قیادت السیر کو قیصریہ کو فتح کرایا، اور اس کو فتح کرانے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کے چوک میں آپ کے پاکستان لاہور کی بادشاہی مسجد سے 2 گنا بڑی جامع مسجد اپنے خرچ اپنے جیب سے میری معاویہ نے تعمیر کروائی، اور وہ مسجد تعمیر کروا کر پوری دنیا کا سب سے بڑا اسلامی مرکز قائم کیا، کیا اس کا کوئی کارنامہ نہیں؟ تاریخ امیر معاویہ کو گالی دیتی ہے، جاہل پیر کچھ جانتا نہیں، جاہل مولوی کو مطالعہ کرتا نہیں، بس تاریخ کے رٹے لگاتے سنا دیتے۔ بس جس چیز کا، جس انسان کا، جس اللہ والے کا قرآن ذکر کرے، جس کا شان اللہ بیان کرے، جس کی تعریف رسول اللہ خود کرے، اس سے بہتر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ صرف امیر معاویہ کی شان مقام کو، ان کے کارناموں کو، ان کی دور حکومت کو جنگی صفین تک محدود رکھنا، یہ انصافی، یہ نا انصافی ہے۔ وہ لڑائی ان کو یاد ہے حضرت علی کے ساتھ امیر معاویہ کی ہو گئی تھی، لیکن ان نوجوانوں کو، آج کے نوجوانوں کو، آج کے لوگوں کو، آج کے مسلمانوں کو وہ لڑائی یاد نہیں ہے جو حضرت امیر معاویہ نے سمندروں میں لڑ کر یورپ کے دروازے تک محمد کے اسلام پہنچایا، اور اسلام کا جھنڈا وہاں جا کر یہودیوں کے ساتھ اٹھایا، وہ یاد نہیں ہے۔ بہت بڑی قربانی دی امیر معاویہ نے، بہت بڑی قربانی۔ اے اللہ، ہم کس سے پوچھیں؟ آپ کا امیر معاویہ، آپ کے نبی کا سالار، آپ کے نبی کا خادم، آپ کے نبی کا غلام، آپ کے نبی کا صحابی امیر معاویہ، یہ کیسا انسان تھا؟ قرآن نے سب صحابہ کا شان بیان کیا،
سارے صحابہ کا شان بیان کیا. یا ایک بات آپ کو واضح کر دوں، آقا مدنی کریم علیہ السلام کے صحابہ سارے کے سارے جنتی، کسی صحابی کو کوئی عذاب نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر جناب ویشی تک کسی نبی کے صحابی کو قبر کا، آخرت کا، جہنم کا، دوزخ کا، برد کوئی عذاب نہیں ہے. سب بری ذمہ ہیں، کسی کو عذاب نہیں ہے. سارے کے سارے حکومت جنتی، کسی کو قبر کا، آخرت کا عذاب نہیں ہے. اور جہاں اللہ تعالیٰ کے قرآن میں باقی صحابہ کا سب کا شان بیان کیا، اسی نے میری مانی کا شان بھی بیان کیا. ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں نشان دہی کر کے بتا دیجیے کہ میری معاویہ کیسا انسان تھا، نبی کا صحابی کیسا انسان تھا. یا اللہ، ہم اللہ کی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ نبی کا عاشق کتنا اچھا تھا، کتنا عاشق تھا، کتنا غلام تھا، کتنا قریب تھا. اللہ کا قرآن فرماتا ہے فی صحف مکرمہ، وہ ایسے صحیفوں میں محفوظ، ایسے صحیفوں میں درج جو بڑے مقدس ہیں، مرفوعۃ مطہرہ، اونچے مرتبے والے ہیں. یہ قرآن کی شان بیان کر رہے ہیں. جنہوں نے قرآن لکھا ہے مرفوعۃ مطہرہ، اونچے مرتبے والے، بڑے پاکیزہ، بے ایدی سفرہ. قرآن ان کا یہ بھی شان بیان فرما رہا ہے کہ جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے. جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے. پیغمبر علیہ السلام کی وحی کے 13 کاتب تھے جنہوں نے قرآن مجید لکھا. انہیں میں چھٹا نام حضرت امیر معاویہ کا آتا ہے، چھٹا نام امیر معاویہ کا آتا ہے. اگر قرآن یہاں تک کہہ دیتا بے ایدی سفرہ کہ جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے، تو بات برابر ہو سکتی تھی، سب کو سمجھ جانی تھی چاہیے تھی. لیکن اللہ کو پتا تھا، اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ امیر معاویہ کے خلاف فضول باعث کرنے والے ہوں گے، فضول تبرہ بازی کرنے والے ہوں گے. کوئی یہ کہا گا ٹھیک ہے ان کا ہاتھ چمکتا ہوگا، کوئی یہ کہتا ہوگا ٹھیک ہے ہاتھ چمکتا ہوگا، ان کی سیرت ٹھیک نہیں ہوگی، نعوذ باللہ. کوئی یہ کہتا ہوگا ٹھیک ہے ہاتھ چمکتا ہوگا، ان کا کردار ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن خلا کے عالم کو پتا تھا کہ جتنی بڑی اس کی حکومت ہوگی، امیر معاویہ کا جتنا بڑا دور خلافت ہوگا، جتنی بڑی اس کی حکومت ہوگی، اتنی اس کے خلاف تبرہ بازی کرنے والے بھی لوگ بڑے ہوں گے. اللہ نے آخر میں فرما دیا کرام بررہ، کرام بررہ، وہ خود بڑے نیک ہیں، بہت اچھے ہیں. یعنی ہاتھوں کی بھی اللہ نے تعریف کی، ان کی بھی اللہ نے تعریف کی جنہوں نے قرآن لکھا ہے کہ وہ بہت اچھے تھے، بڑے نیک تھے. اللہ نے لکھا اور یہ کاتبان وہی ہیں، انہوں نے قرآن لکھا. میری معاویہ نے، حضرت عثمان غنی بھی قرآن لکھنے والوں میں سے ہیں. حضرت عثمان غنی کا دور خلافت دوسرے نمبر پر آتا ہے، حضرت امیر معاویہ کا دور خلافت پہلے نمبر پر آتا ہے. جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے آنے کی برکت سے پوری دنیا منور ہوئی، لیکن آپ کی موجودگی میں 9 لاکھ مربع میل تک اسلام مکمل پھیل چکا تھا. جب آپ تشریف لے کر کے گئے، ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا. ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں 11 لاکھ تک مکمل اسلام پھیلا، مکمل اسلام پھیلا. جب وہ تشریف لے کر کے گئے، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت آئی. ان کے دور خلافت میں 22,50,000 مربع میل تک اسلام پھیلا. جب وہ اللہ کے پاس چلے گئے، دنیا سے رخصت فرمائی، حضرت عثمان غنی کا دور خلافت آیا. حضرت عثمان غنی نے 12 سال حکومت کی. حضرت صدیق